ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. رواه ابن ماجہ. تمام تعریفات، تسبیحات و تمجیدات اور کل ستائش اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہے. وہ اللہ رب العالمین جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، سارے زبردستوں کا زبردست ہے، حاکم اعلیٰ ہے، خالق کائنات ہے، ہمارا رازق یعنی رزق دینے والا ہے اور ہماری بگڑیاں سنوارنے والا ہے، بے اولادوں کو اولاد عطا کرنے والا ہے، بیماروں کو شفا دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی حمد و ثنا بیان کی جائے کم ہے. اور پیارے نبی آخر الزمان، خاتم النبیین، شافع روز جزا، ساقی روز کوثر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام ہو صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. ظلم کی وجہ سے کچھ ایسے ظلم ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہماری معیشت تباہ و برباد ہو جاتی ہے، ہمارے معاشرے میں مہنگائی بڑھ جاتی ہے، ہمارے پیسے سے، ہمارے رزق سے، ہمارے مال سے برکت ختم ہو جاتی ہے، یا پھر ہمارے اس عمل سے، اس ظلم والے عمل سے اللہ تعالی ہمارے مال کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. انہی میں سے پچھلے خطبے میں آپ نے ایک چیز سن لی اور وہ ہے تجارت میں جھوٹ بولنا. کہ تجارت میں جھوٹ بولنے کے بہت زیادہ نقصانات ہیں جو آپ نے پچھلے خطبے میں سنے. اس خطبے میں چند اور مزید باتیں بڑی اختصار سے آپ کے سامنے بیان کروں گا جو ہماری معاشی زندگی میں ظلم والے معاملات ہیں اور لوگوں پر یہ ظلم ہو رہا ہے. اور ان میں سے پہلی چیز ہے ماپ تول میں کمی. ماپ تول میں کمی کرنا یعنی پورا نہ دینا. ماپ میں بھی دودھ والے ماپ کے ذریعے آپ کو دودھ دیتے ہیں، تیل والے ماپ کے ذریعے آپ کو تیل دیتے ہیں، فروٹ والے، سبزی والے آپ کو کلو کے حساب سے دیتے ہیں، وزن کے حساب سے. تو ماپ میں بھی اور وزن میں بھی دونوں میں کمی نہ کرنا.
اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، اور ماپ میں اور وزن میں کمی کرنے والوں کے لیے ویل ہے۔ میں ویل کی وضاحت کر چکا ہوں، ہلاکت، بربادی، خسارہ، مال کا ختم ہو جانا، یہ کس کی طرف سے بددعا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے بددعا ہے۔ اور جسے اللہ کی بددعا لگ جائے تو کیا وہ کامیاب ہوگا؟ کبھی وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اس کے مال میں، اس کے رزق میں کبھی برکت نہیں رہ سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایسے لوگوں کے لیے بددعا کا لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ ویل للمطففین، اور مطففین کے لیے ویل ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے۔ اب یہ مطففین کون لوگ ہیں؟ فرمایا الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب یہ لوگوں سے مال خریدتے ہیں، جب یہ لوگوں سے چیز خریدتے ہیں تو ان سے تو پورا پورا لیتے ہیں، بڑی احتیاط کے ساتھ کہ جی اس کے اندر ایک پاؤ دودھ کم تھا، جی اس بالٹی میں اتنا دودھ کم تھا، جی اس ٹنکی کے اندر اتنا تیل کم تھا۔ لیکن وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، لیکن جب ان سے کوئی خریدنے آتا ہے تو اس سے کمی کر کے دیتے ہیں۔ جب ان سے کوئی خریدنے آتا ہے تو یہ ماپ میں اور وزن میں کیا کرتے ہیں؟ کمی کر کے دیتے ہیں۔ جب اپنی باری آتی ہے تو پورا پورا لیتے ہیں، جب دینے کی باری آتی ہے تو پورا نہیں دیتے۔ اور اس کی ہماری معیشت پر اس عمل کا اتنا گہرا اثر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے کہ وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور ماپ میں اور وزن میں کمی نہیں کی جاتی، الا، مگر، یعنی جب ماپ میں اور وزن میں کمی کی جائے گی تو پھر ایسا ہوگا، کیا ہوگا؟ نمبر 1، انہیں 3 چیزوں کی سزا دی جائے گی، ان پر 3 سزاؤں کو مسلط کر دیا جائے گا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اخذوا بالسنین، کہ ان پر قحط سالی ڈال دی جائے گی، قحط سالی ان پر پھینک دی جائے گی، مار دی جائے گی، ان پر قحط سالی۔ اخذوا بالسنین۔ دوسری چیز کیا کی جائے گی؟ وشدۃ المؤونۃ، اور ان پر مہنگائی کے پہاڑ توڑ دیے جائیں گے، مہنگائی بڑھ جائے گی۔ نمبر 3، وجور السلطان علیہم، اور ان پر ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیا جائے گا جو ان پر ظلم کریں گے، مہنگائی کو بڑھاتے رہیں گے اور ان پر ظلم کرتے رہیں گے۔ آپ دیکھ لیجئے آج ہمارے معاشرے میں یہ تینوں چیزیں ہی موجود ہیں، قحط سالی کا شکار، نمبر 2 مہنگائی رجحان پر پہنچ چکی ہے، اور حکمران ہم پر ظلم کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے معاشرے میں ایک اور برائی یا ایک اور ظلم وہ یہ ہے کہ یتیموں کا مال کھا جانا، یتیموں کا مال ہڑپ کر جانا یا یتیموں کا مال کھا جانا، اس کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ نمبر 1، آپ یتیموں کے سرپرست ہیں، آپ ان کی وراثت کھا رہے ہیں، ان کی وراثت انہیں نہیں دے رہے، یہ پہلی صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یتیموں کا مال آپ کے پاس رکھا ہوا ہے، یتیموں کا مال آپ کے پاس رکھا ہوا ہے اور آپ اسے تجارت میں نہیں لگا رہے، اور وہ مال زکوٰۃ میں ہر سال ختم ہو رہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے زیر کفالت 2 یتیم تھے، یہ موطا امام مالک کی روایت ہے، اور وہ کہا کرتی تھی کہ میں نہیں چاہتی کہ زکوٰۃ سے ان کا مال
کم ہوتا رہے، کیونکہ اگر اس کو تجارت میں نہیں لگایا جائے گا تو ہر سال زکات نکلے گی اور مال میں کمی آتی رہے گی۔ تو وہ کیا کرتی تھی، وہ یتیموں کے مال کو تجارت میں لگایا کرتی تھی۔ یتیموں کے مال کو، ایک خاتون ہے لیکن یتیموں کے مال کو تجارت میں لگا رہے گے۔ کسی صحابی سے بات کر لی کہ یہ تو یتیم ہے، ان کے مال کو آپ تجارت میں لگا لیں، جو اس کا پروفٹ بنتا ہو وہ آپ انہیں دے دیں۔ تو یتیموں کے مال کی اگر آپ محافظ ہیں تو آپ نے اسے ختم نہیں ہونے دینا، بلکہ اس کے اندر بڑھوتری کرنی ہے۔ یہ آپ کی اچھی نیت کی علامت ہے، یہ آپ کی خیر خواہی کی علامت ہے، اور اگر آپ اسے ختم ہونے دے رہے ہیں تو پھر آپ ان کے خیر خواہ نہیں ہیں۔ تیسری صورت وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ تجارت میں ملا لیا۔ آپ یتیم کے سرپرست ہیں، آپ نے ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا لیا۔ اب آپ کو تجارت میں نقصان ہو گیا تو آپ نے یتیموں کو کہا کہ جی تمہارے مال کا نقصان ہوا ہے، میرے مال کا نقصان نہیں۔ جب آپ نے کسی چیز کی اپنے ساتھ کسی کے مال کی انویسٹمنٹ کی ہوگی تو پرسنٹیج بھی تو ایک موجود ہوگی نا، کہ جی اتنی پرسنٹیج کے اعتبار سے ہم نے آپ کو اپنے بزنس میں شریک کیا۔ اور تجارت کہتے ہیں نفع نقصان دونوں کو، اگر آپ کو نقصان ہوا ہے تو پھر نقصان بھی پرسنٹیج کے اعتبار سے ہی ڈیوائڈ ہوگا۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہے، سارا نقصان یتیموں پر تھوپ دیا جاتا ہے کہ جی تمہارا مال ضائع ہو گیا، جی تمہارا مال تو نقصان کے اندر ڈوب گیا، اور اپنے مال کو بچا لیتے۔ تو یہ کیا ہے، یہ ظلم ہے، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ اور قرآن مجید نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، اور وہ لوگ جو ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، یتیموں کے مال کو نقصان پہنچاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ حقیقت میں اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ کیا بھر رہے ہیں؟ جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور آخرت میں بھی ان کے لیے جہنم ہی ہے، اور آخرت میں بھی یہ جہنم میں ہی جائیں گے۔ دنیا میں بھی ان کے پیٹ میں جہنم کی آگ بھری جا رہی ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو یہ کر دیا، ہم نے تو یہ کر دیا، ہم نے تو یہ ہوشیاری کر لی، وہ ہوشیاری نہیں ہے۔ پھر کیا کہتے ہیں جی ڈاکٹر کہہ رہے ہیں معدے کی بیماری ہو گئی ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں معدے کے اندر گرمی ہو گئی ہے، تو یہ گرمی کس چیز کی ہے آپ سمجھ جائیں۔ ہمیشہ کسی نے آپ کا جادو نہیں کیا ہوتا کہ جی آپ کا معدہ خراب ہو جائے گا جادو کی وجہ سے یا نظر کی وجہ سے۔ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ دنیا کے اندر ہی آپ اپنے پیٹ میں، اپنے معدے میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، اور آگ کی تاثیر گرم ہوتی ہے، آگ کی تاثیر گرم ہوتی ہے، تو لہذا اپنے اعمال کی طرف بھی سوچیے۔ بہت سے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس بطور علاج کے، ہم کو کہتے ہیں جی آپ کے ساتھ کچھ نہیں، لیکن جب انہیں کوئی بات سمجھاتے ہیں، کوئی بات بتاتے ہیں تو وہ ناراض ہو کر چلے جاتے ہیں کہ جی کیا آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ معاملات ہے، یا آپ کے ساتھ یہ معاملات نہیں ہے، لیکن یہ خدشہ بھی ممکن ہے، یہ خدشہ بھی ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ شاید ایسا کر رہے ہو، شاید یہ وجہ ہو۔ ایک صاحب آیا، میں ایک چھوٹی سی مثال دے کر اس معاملے کو ختم کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آگے چلے۔ ایک صاحب آیا بطور علاج کی، جی ان کا علاج ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، پھر دوبارہ آئے کہ جی معاملات تو بن ہی نہیں رہے، کاروبار کے معاملات تو ابھی تک رکے ہوئے ہیں۔ انہیں پھر ایک دعا میں نے پڑھنے کے لیے دی، میں نے کہا اس کو 7 دن پڑھیے، آپ کو ایک خواب آئے گا، وہ مجھے آ کے بتائیے۔ وہ آئے، انہوں نے خواب بتایا، انہوں نے خواب کے اندر کیا آیا، کہا کہ جی خواب کے اندر یہ آیا کہ میں اپنے چھوٹے بھائی کے گھر تیل بھیج رہا ہوں، کھانا بنوا کر اپنے چھوٹے بھائی کے یہاں بھیج رہا ہوں۔
میں نے کہا آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے اپنے چھوٹے بھائی سے کتنے سالوں سے قطع تعلقی کی ہوئی ہے؟ کہنے لگے 14 سال. 14 سال سے میں نے اپنے بھائی سے قطع تعلقی کی ہوئی ہے، ہم ان سے نہیں ملتے. میں نے کہا کہ جی بس یہ وجہ ہے، یہی چیز آپ کے معاملات میں رکاوٹ کر رہی ہے. وہ غصے میں اٹھ کے چلے گئے. لیکن بات تو صحیح ہے کہ جب آپ اللہ کی نافرمانی کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو نفع نہیں پہنچائے گا. جیسے کہ میں پچھلی مجلسوں میں، پچھلے خطبوں میں اس حوالے سے باقاعدہ حدیث بتا چکا ہوں کہ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے لوگوں کو نہیں نوازتا. تو جب اللہ کی نافرمانی کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے فضل سے نوازے گا؟ تو لہذا ظلم کی بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں، اور ان میں سے ایک صورت یہ ہے کہ یتیم کے مال کا خیال نہ کرنا، اس کو مالی طور پر نقصان پہنچانا. اسی طرح ہمارے یہاں ایک اور معاملہ ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ قرض لے کر ڈھوب جاتے ہیں. اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے تو کبھی کسی سے کوئی قرض لیا ہی نہیں تھا، یا ہمیں تو قرض ادا ہی نہیں کرنا، واپس لوٹانا ہی نہیں ہے. وہ یہ سوچ کر بیٹھے رہتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ان کی معیشت کی بربادی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ وہ قرض لے کر پھر اسے واپس نہیں کرتے، ہیلے بہانے کرتے. موجود ہے سب کچھ، دے سکتے ہیں یا تھوڑا تھوڑا کر کے دے سکتے ہیں، لیکن نہیں دیتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، من اخذ مال الناس، جو لوگوں سے اس نیت کے ساتھ قرض لیتا ہے، اس نیت کے ساتھ لوگوں سے قرض لیتا ہے کہ یرید اداءها، کہ وہ جس سے قرض لے رہا ہے انشاءاللہ وہ اسے ادا بھی کرے گا. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ادى اللہ عنہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی ادائیگی میں آسانی فرما دیتا ہے، اس کی ادائیگی میں پھر آسانی کو فرما دیتا ہے. انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث یہاں لاگو ہوئی ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے. آپ جیسی نیت رکھیں گے آپ کے ساتھ ویسا ہوگا. اگر آپ ادائیگی کی نیت رکھتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ذرائع بنائے گا، اسباب مہیا فرمائے گا کہ آپ جلد از جلد اس بوجھ سے آزاد ہو جائیں. اور پھر فرمایا کہ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا، اور جو شخص کسی سے قرض لیتا ہے، اگر ابتدا میں بھی اگر اس کی یہ نیت ہے کہ میں اسے قرض واپس نہیں کروں گا بلکہ میں تو اسے نقصان پہنچاؤں گا، اس نے مجھے فلاں وقت میں یہ اذیت دی تھی، اب میں اس کا بدلہ اس طریقے سے لوں گا، یا فلاں موقع پر اس نے مجھے بہت تنگ کیا تھا، میرے پیسے اس نے بڑی مشکل سے دیے تھے، اس نے مجھے بھی پیسے دینے میں تنگ کیا تھا، اب میں اسے قرض لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہوا، لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ تکلیف پہنچانا، بدلہ لینا، جس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ اس شخص کے ساتھ کوئی حقیقی مجبوری ہو، لیکن آپ کے ساتھ کوئی حقیقی مجبوری نہیں ہے. اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے قرض لے لیا، شروع میں ادائیگی کی نیت تھی، لیکن بعد میں آپ کی نیت تبدیل ہو گئی، اب آپ ادا ہی نہیں کرتے، یا کسی نے آپ کی ذہن سازی کر دی، اب آپ اس کی ذہن سازی کی وجہ سے اب آپ اس شخص کو قرض ادا نہیں کرتے، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتلفہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کو برباد کر دے گا. کیا کر دے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کے مال کو برباد کر دے گا. اور جس کے مال کو اللہ برباد کر دے اس کے مال کو کوئی نہیں بچا سکتا، اس کے مال کی پرورش کوئی نہیں کر سکتا، اس کے مال کی بڑھوتی کوئی نہیں کر سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرض کے معاملے کو اتنا سنگین جرم قرار دیا ہے
اس کی سنگینی اتنی خطرناک ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ والذی نفسی بیدہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی قسم کھا کر بات کر رہے ہیں۔ اندازہ لگائیے کہ کتنی اہم بات ہے کہ جس پر قسم کھائی جا رہی ہے کہ لو ان رجلا قتل فی سبیل اللہ، اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے، ثم احیا، پھر اسے دوبارہ زندہ کر کے بھیجا جائے، ثم قتل، پھر دوسری دفعہ بھی شہید ہو جائے، ثم احیا، پھر تیسری دفعہ زندہ کر کے بھیجا جائے، ثم قتل، پھر وہ تیسری دفعہ بھی شہید ہو جائے، لیکن وعلیہ دین، لیکن اگر اس پر قرض ہوا، 3 دفعہ شہید ہوا، کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ شہادت نصیب اگر کسی کو ہو جائے، لیکن وعلیہ دین، لیکن اس پر قرض ہو، ما دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، حتی یقضى عنہ دینہ، یہاں تک کہ وہ اپنے قرض کو ادا نہ کرے۔ جب تک وہ قرض کو ادا نہیں کرے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور شہید کا ذکر کر کے بتا دیا کہ جو شخص 3 دفعہ شہید ہو جائے اس کا معاملہ اس طرح کا ہے، تو ہمارا پھر معاملہ کیا ہوگا ہمیں خود سوچ لینا چاہیے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ظلم کی صورتیں ہیں۔ یہ کس کی صورتیں ہیں؟ یہ ظلم کی صورتیں ہیں۔ تو یہ 2 اقسام پوری ہوئی۔ کتنی؟ 2 اقسام پوری ہوئی۔ نمبر 1 حلال اور حرام میں تمیز، اور نمبر 2 ظلم سے بچنا۔ پھر ظلم کی 3 قسمیں آپ کے سامنے بیان کری، اور تیسری قسم یہاں پر مکمل ہوئی۔ اب میں نے کہا تھا کہ جی معیشت، یا کسی کے لیے کسی کی معیشت تنگ ہو گئی ہے، یا کسی کے مال میں خیر و برکت نہیں ہو رہی، کسی کا کاروبار نہیں چل رہا، تو اس کی کتنی وجوہات ہیں؟ 6 وجوہات آپ کے سامنے بیان کی۔ اب 2 مکمل ہو گئی، اب تیسری وجہ کے طرف آتے ہیں۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا۔ کیا کرنا؟ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا۔ اور جب آپ سودا سلف اپنے گھر میں لیا ہے، آپ کو سیلری مل گئی، آپ کو پتا ہے کہ میری اتنی سیلری ہے، اب آپ اس سیلری کو گھر پہ لیا، اب آپ اسے بار بار گنتے ہیں، بار بار گنتے ہیں، یا اس کو خرچ کرتے ہوئے آپ نے مثال کے طور پر بچے کو دودھ کے پیسے دیے، اب آپ دوبارہ اس کو گن رہے کتنے رہ گئے۔ آپ نے ڈبل روٹی کے پیسے دی، اب آپ دوبارہ گن رہے کہ کتنے رہ گئے۔ آپ کو ایک ڈر ہے، آپ کو ایک خوف ہے کہ آپ کا پیسہ ختم نہ ہو جائے۔ یا پھر اشیاء کے بارے میں، آپ کے گھر پہ سودا سلف آ گیا، اب آپ بار بار اسے ناپ رہے ہیں، بار بار اسے تول رہے ہیں کہ جی اچھا اب 2 پیاز رہ گئے، اچھا جی اب 1 پیاز رہ گئے، اچھا جی اب آدھا پیاز رہ گئے، اچھا جی اب اتنا کا تیل رہ گیا، اچھا جی اب یہ۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ بار بار گن رہے ہیں، بار بار۔ تو یہ بھی ہمارے رزق میں برکت کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہاں پر آپ بات کو سمجھ لیجیے، جب آپ باہر ہوں گے، جب سودا سلف کر رہے ہوں گے، تو اس وقت تو آپ کو گننا پڑے گا۔ جب آپ اپنی سیلری لے رہے ہیں تو اس وقت تو آپ گنیں گے کہ آپ کو کتنے ملے، آیا کہ آپ کو پورے بھی دیے گئے ہیں یا نہیں دیے گئے۔ جب آپ باہر تجارت کر رہے ہیں تو خریدار اور فروختار دونوں ہی چیز کو دیکھیں گے، گنیں گے کہ آیا کہ مجھے پوری چیز دی گئی ہے یا نہیں دی گئی، آیا کہ مجھے درجن کے اندر 12 دیے گئے ہیں یا نہیں دیے گئے، اس چیز کو گنا جائے گا۔ لیکن جب وہ چیز گھر میں شفٹ ہو جائے،
جب وہ چیز گھر کے اندر آ جائے تو اب اس کا حکم تبدیل ہو جاتا ہے. اب آپ اسے بار بار نہ کریں یا بچوں کو دیتے ہوئے بار بار نہ گرے، اس چیز کا خیال رکھنا ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں، یہ تیسری قسم میں آتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری کی روایت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من یوم یصبح العباد فیہ الا وملکان ینزلان. ہر دن جس میں لوگ صبح کرتے ہیں دو فرشتے اترتے ہیں اور پھر فیقول احدہما، ان دونوں میں سے ایک فرشتہ یہ دعا کرتا ہے اللہم اعط منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو بہتر بدلہ عطا فرما. خرچ کرنے والے کو بہتر بدلہ عطا فرما. اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اس کا بہتر بدلہ ملے گا. اور بہتر بدلہ کیا ہے؟ ایک کے بدلے 10. اور پھر اس کے اندر اضافہ ہوتا جاتا ہے انسان کی نیت اور اخلاص کو سامنے دیکھتے ہوئے اس میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. کبھی آپ نے 10 روپے خرچ کرے ہوتے ہیں، اس کا بدلہ تو 100 بنتا ہے لیکن آپ کو 1000 مل جاتا ہے. آپ نے خرچ 10 روپے کیے ہوتے ہیں اللہ کی راہ میں، لیکن آپ کو آگے جا کر 1000 روپے آپ کو مل جاتے ہیں. تو یہ 10 سے زیادہ ملا ہے، 10 گنا سے زیادہ ملا ہے. وَيَقُولُ الْآخَرُ، اور دوسرا کہتا ہے اللہم اعط ممسکا تلفا، اے اللہ جو خرچ نہ کرے اس کے مال کو تلف فرما دے، اس کے مال کو ختم فرما دے، اس کا مال ختم ہو جائے، اس کے مال میں برکت نہ رہے، وہ مالی معاملات میں اور معاشی معاملات میں پریشان رہے. یہ کیا ہے؟ یہ فرشتے کی بد دعا ہے. اور یہ ایک روایت کے مطابق لوگوں کو چھوٹ دی جاتی ہے. یہی آواز مغرب کے وقت بھی لگاتے ہیں دو فرشتے کہ جنہوں نے صبح نہیں کیا وہ رات میں کر لیں تاکہ بد دعا سے بچ جائے اور دعا انہیں نصیب ہو جائے. تو اس سے کیا مراد کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ان کے مال میں کمی ہوتی ہے، ان کے مال میں خیر و برکت ختم ہو جاتی ہے. تو لہذا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے. امام مسلم رحمہ اللہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے کہ یا ابن آدم، اے ابن آدم، انفق، اللہ کی راہ میں خرچ کر، اللہ کے خاطر خرچ کر، انفق علیک، تو اللہ تعالیٰ تجھ پر خرچ کرے گا، تجھ پر خرچ کیا جائے گا، تجھے عطا کیا جائے گا. اگر تو دے گا، تو خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ پھر تجھے عطا کرے گا. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بہت امیر تھے بلال حبشی، امیر شخص تھے نہیں بلکہ غلام تھے. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے پاس پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ اپنے آپ کو آزاد کرا سکیں، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں آزاد کرایا. لیکن بہت غریب تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ اگر تم غربت ختم کرنا چاہتے ہو، مالدار ہونا چاہتے ہو، امیر ہونا چاہتے ہو، تو اے بلال اس عمل کو اپنا لو. امام بیہقی رحمہ اللہ اس کے راوی ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انفق یا بلال، اے بلال اللہ کی راہ میں اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرتے رہا کرو. اے بلال
اللہ کی راہ میں اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرتے رہا کرو. وَلَا تَخْشَ مِن ذِي الْعَرْشِ إِقْلَالًا، اور جو عرش پر بیٹھی ہوئی ذات ہے اس کے بارے میں یہ نہ سوچو کہ وہ تمہارے مال میں کمی کرے گا. یہ نہ سوچو. اپنے دل سے، اپنے ذہن سے اس چیز کا ڈر نکال دو کہ میرے مال میں کمی ہوگی خرچ کرنے سے. اے بلال اس چیز کو چھوڑ دو. اگر اس چیز کو اپنا لو گے اللہ تعالیٰ تمہیں بہت مال عطا کرے گا، تمہیں امیر بنا دے گا. اچھا، اس قسم کی دوسری صورت امام بخاری رحمہ اللہ روایت بیان کرتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے فرماتی ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی. اب میں تو گھر میں اکیلی ہوں. کہتی ہیں تو میرے توشہ خانے میں تھوڑے سے جو کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا. میرے توشہ خانے میں جو کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا. میں ان میں سے ہی کھاتی رہی. تھوڑے سے جو تھے بس اسی سے کھاتی رہی کھاتی رہی کھاتی رہی، اور یہ ایک طویل عرصے تک میں کھاتی رہی. چند مہینوں تک میں اسے کھاتی رہی جو تھوڑے سے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں برکت پیدا کر دیا کرتا تھا اور وہ میں کھاتی رہتی. پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے اس جو کو ناپا. میں نے کیا کرا؟ جو گھر میں جو رکھے ہوئے تھے میں نے اس جو کو ناپ لیا تو وہ 2-3 دن میں ختم ہو گئے. وہ 2-3 دن میں کیا ہو گئے؟ ختم ہو گئے. تو لہذا جو چیز گھر میں آ جائے پھر اسے ناپے نہیں، اسے ناپ کر استعمال نہ کرے، اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے، برکت اٹھ جاتی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ ایک اور حدیث بیان کرتے ہیں. اسماء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس صرف وہی مال ہے جو میرے شوہر زبیر میرے پاس رکھتے ہیں، کیا میں اس میں سے صدقہ کر سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تصدقی، تم صدقہ کرو. ولا توعی، جوڑ کے نہ رکھو، جوڑ کے نہ رکھو بلکہ صدقہ کر دیا کرو. جب کوئی ایسا شخص آئے جو تم سے سوال کرے اسے دے دیا کرو، تو جوڑ کے نہ رکھا کرو. پھر فرمایا فَيُوعَى عَلَيْكِ، اگر تم نے روک لیا تو تم سے بھی روک دیا جائے گا. اگر تم نے روک لیا تو پھر تم سے بھی روک دیا جائے گا. اور ایک روایت میں فرمایا انفقی، خرچ کرتی رہا کرو. ولا تحصی، گن کر نہ دیا کرو. ولا تحصی، اور صدقہ کرنے والے کو یا جس کے ساتھ تم مدد کر رہی ہو اسے گن کر نہ دیا کرو. فَيُحْصِي اللَّهُ عَلَيْكِ، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی تمہیں گن کر دے گا. پھر اللہ تعالیٰ بھی گن کر دے گا، چن کر دے گا. بس تھوڑا ملے گا، کیونکہ تم بھی گن کر تھوڑا لوگوں کو دیتے ہو. تو لہذا اس چیز کا ہمیں خیال کرنا چاہیے، اس چیز کا بہت اہتمام کرنا چاہیے کہ جب کوئی چیز ہمارے گھر میں آ جائے تو اس وقت پھر ہم اسے گنے نہیں. اور کوئی شخص اگر ہم سے سوال کرنے آیا ہے، ہم سے مدد مانگنے آیا ہے، تو اسے گن کرنا دے کہ جی ایک اپنے لیے رکھ لیتا ہوں، ایک اسے دے دیتا ہوں. اس طریقے سے نہ دیں. اور اسی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ پر خرچ کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے اسباب مہیا فرمائے گا کہ آپ کو اس سے زیادہ ملے گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم
وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ ذَنبٍ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ اس کے بعد جو چوتھی قسم ہے اس کا تعلق ہے عبادت سے، اس کا تعلق عبادت سے اور اللہ کے ذکر سے، عبادت سے اور اللہ کے ذکر سے۔ قرآن مجید میں میں صرف ایک آیت پڑھوں گا، پھر اس موضوع کو انشاءاللہ تفصیل سے اگلے خطبے میں بیان کریں گے، لیکن آپ کو ایک بات سمجھا دوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا، جو میرے ذکر میں غفلت کرے گا، جو میرے ذکر سے منہ پھیر لے گا، جو میرے ذکر کی طرف نہیں آئے گا، تو پھر وہ یہ سن لے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو اس کی گزران زندگی تنگ ہو جائے گی، اس کی کیا ہو جائے گی؟ گزران زندگی تنگ ہو جائے گی۔ انشاءاللہ اس حوالے سے اگلے خطبے میں ڈسکس کریں گے۔ یہ چوتھی قسم ہے اور یہ بہت اہم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ تو لہذا میں انتظامیہ کی طرف سے اور حضرت الامام صاحب کی طرف سے ان تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں، مشکور ہوں، جنہوں نے ماشاءاللہ سے حقوں کی مد میں تعاون کیا، کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس تعاون کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے، اپنی رحمتوں سے اور اپنے خزانوں سے انہیں اور عطا فرماتا رہے۔ لیکن ابھی بھی ہمیں مسجد کے لیے، اس مسجد کے لیے ابھی بھی ہمیں مزید پنکھوں کی ضرورت ہے۔ تو لہذا تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ حسب توفیق آپ تعاون فرماتے رہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور اعلان ہے، حضرت الامام صاحب کی اجازت ہے۔ اعلان یوں ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب جماعت سے اپیل کی جا رہی ہے کہ ہم دو ساتھی ضلع چکوال سے مدرسے کی تعمیر اور میٹھے پانی کی دستیابی کے لیے تعاون کے سلسلے میں آئے ہیں۔ میٹھے پانی کے لیے دستیاب جگہ مدرسے سے 600 فیٹ کے فاصلے پر جنگل میں ہے، اور وہاں کم اور ایک ٹنکی کی تعمیر کی اشد ضرورت ہے، جس پر تقریباً 5 لاکھ کا خرچہ ہے۔ تو یہ احباب سے درخواست کر رہے ہیں اور حضرت الامام صاحب سے بھی انہوں نے اجازت دی ہے، تو لہذا ان دو حضرات کے ساتھ بھرپور تعاون کریں۔ وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر، تو ان دو حضرات کے ساتھ بھی آپ نے تعاون کرنا ہے، اور پانی کے مد میں آپ نے انشاءاللہ انہیں کچھ نہ کچھ دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم استر عوراتنا وآخر روعاتنا۔ عباد اللہ رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم